الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے ما یکرہ من رفع الصوت بالتکبیر، بلند آواز سے تکبیر کہنے کی ممانعت۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فکننا اذا اشرفنا علی واد، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے، وکبرنا حللنا ارتفعت اصواتنا، تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، زور آوازیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگوں اپنی جانوں پر آسانی کرو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسے معبود کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں اور جو غائب ہے۔ تم کسی ایسے معبود کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں اور غائب ہے، وہ سنتا ہے، وہ اس انداز کا سنتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا جن کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا، زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مترادف قرار دینا، انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، اس کو کہتے ہیں زہار کر لینا۔ اب ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا دیکھیے کیسا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک حجرہ ہے نبی علیہ السلام کا، حجرہ کتنا کا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نفل پڑھا کرتے تھے نا، سجدے میں جانا ہوتا تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھوڑا سا ہاتھ مارتے، وہ پیچھے ہو جاتی تو آپ سجدے میں چلے جاتے، اتنی کی جگہ تھی۔ سیدہ خولہ آئیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا، میں بوڑھی ہو چکی اور میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں کہاں جاؤں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، کیا کرنا۔ اگلے دن پھر آئیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ کچھ کہتی تھی، وہ ہلکی سی آواز میں کچھ آ کے کہتی تھی، لیکن کیا کہتی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کہاں موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام کے حجرے میں، اور کتنا کو حجرہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کے لیے سجدے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی مجھے نہیں پتا چل رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے، عرش پہ بیٹھے رب نے فرما دیا کہ میں نے سن لیا وہ کیا کہہ رہی۔ لیس کمثلہ شیء، اس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، ساتھ ہی اپنی صفت بھی بیان کر دی، میں سمیع بھی ہوں بصیر بھی ہوں، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ حضرت انسان ایک وقت میں دو آدمیوں کی بات سن سکتا نہیں، دو آدمی بول رہے ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے، یار چپ کر جا، پہلے مجھے اس کو تو سننے دے، یہ کیا کہہ رہا ہے، تم دونوں بول رہے ہو مجھے سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔ وہ خالق و مالک ایسا ہے کہ پورا جہان جس بولی میں جس آواز میں پکارے وہ ہر ایک ہی سنتا ہے۔ ہمیشہ خرابی وہاں پہ ہوئی ہے جب لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ذات کے اوپر قیاس کر لی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے
کیسا دیکھتا ہے؟ کما ینبغی لجلالہ و شأنہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ذات کے لائق ہے. ہمیں نہیں معلوم. وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا قول بڑا مشہور ہے نا. ان سے پوچھا گیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہا علی العرش، اللہ عرش پہ ہے، مستوی ہے. وکیفیتہ مجہول، وہ کیسے مستوی ہے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمیں یہ خریدنے کی اجازت ہے اور نہ ہمیں خریدنے کی ضرورت ہے. یہ اس مالک کے فیصلے ہیں، اس مالک کی شایان شان ہے، اس مالک کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس کی آنکھیں ہیں، اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ کما ینبغی لجلالہ و شأنہ. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنے والد صاحب سے کہنے لگا کہ اب تھوڑا سا بلندی پہ چلے جائیں تو ہمیں تو کیڑی نظر نہیں آتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے تو کیا ہم اسی طرح نظر آتے ہیں؟ میرے والد صاحب مجھے کہنے لگے، حالانکہ وہ دنیا دار آدمی ہے، کہنے لگے بہو اللہ نو اپنے اتنے نہ قیاس کر. اس سے تو ایک چیونٹی بھی مخفی نہیں ہے. اس مالک نے قرآن پاک میں تذکرہ نہیں کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ وہ چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان کے لشکر کے پاؤں تلے کہیں روندی نہ جانا. اللہ نے تو یہ بھی نقشہ بیان کیا ہے، یہ بھی پس منظر بیان کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ اس کی حکمت کیا ہے، چیونٹیوں کا تذکرہ کرنے کا حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے اگر وہ چیونٹی چاہتی تو خود اپنے آپ کا بچاؤ کر کے گھر میں گھس جاتی، لیکن اس نے اپنی قوم کا خیال کرتے ہوئے اپنی قوم کو بھی بچایا ہے ساتھ میں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ میں بچ جاؤں باقی سارے جائیں، جہاں مرتے ہیں مر جائیں، مجھے کیا. یہ احساس نام کی چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبق بیان کیا ہے چیونٹیوں کے واقعے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز ایسی تو بیان نہیں کرتے جس میں کوئی حکمت نہ ہو. وہ الگ بات ہے ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. بہرکیف اس مالک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور بھائی انسان تو بہت دور کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم چلتے ہوئے جو آنکھیں ہلا کے خیانت کرتے ہو مجھے تو اس کا بھی پتہ ہے. آنکھوں کی خیانت تو پھر پیچھے رہ جاتی ہے، وہ پھر ہو سکتا ہے کسی کو نظر آ جائے، لیکن اس سینے کے اندر کیا لاوا پکتا رہتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے وہ اللہ لیس کمثلہ شیء. ایک مرتبہ حدیث قدسی میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، 7 آسمان 7 زمینیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں ہوں گے. آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک این الملوک. یہ 7 آسمان 7 زمینیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا آج میں بادشاہ ہوں. کہاں دنیا کے اندر بادشاہ کرنے والے؟ آئیں ذرا لین حاضر اور حاضری دیں، جواب دیں ساری زندگی کا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سنتا ہے نا، وہ حضرت انسان تو سامع ہے، سننے والا ہے، وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے. وہ شیخ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر 7واں سپارہ کہ دنیا جہان کے اندر جتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر لگے ہوئے پتے ہیں، ان میں سے جتنے پتے گرتے ہیں ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا علم ہے. کیا علم ہے؟ سبحان اللہ، کیسا علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا.
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر جو بھی پتا گرتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. اور شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ایک پتا گرتا ہے اس مالک کو پتہ ہے، تو جب تم اللہ کے سامنے آنسو گراؤ گے تو اس کو نہیں پتا ہوگا؟ جب تم آنسو گراؤ گے، اس کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو اس مالک کو تمہارے آنسوؤں کا علم نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. ہاں وہ مالک اسی وقت تمہاری سن لے تو یہ اس کی مرضی، وہ کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتا بھی اس کی مرضی، وہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد کئی سال بعد جا کے اس تمہاری آرزو کو قبول کرے تب بھی اس کی مرضی. وہ مالک ہے جو مرضی کرے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے تو وہ بھی وقار کے ساتھ پکارنا ہے. وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کو پکارنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اس سے مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے منہ اٹھایا اور جناب اللہ تیری مرضی دینی ہے تو دے دے، نہیں تو نہ صحیح. یہ کیا مانگا اللہ سے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگنا ہے تو پورے عزم سے مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. اس سے کہیں، ضد کریں، جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے، مجھے دیں پیسے، مجھے دیں پیسے، میں نے جی لینی ہے، میں نے آپ سے ہی لینی ہے. آپ لے کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تو لے کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے کو تو نہیں پتا جب آپ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوں، اس کو کیا پتا پیسے نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو آپ سے چیز لے لی ہے. اچھا یہ باپ کی شفقت، یہ باپ کی محبت اور یہ رحم دلی کس نے ڈالی ہے؟ جب اس نے یہ رحم دلی ڈالی، آپ نے کسی سے پکڑ کر بھی اس کی خواہش پوری کی ہے تو وہ مالک تو محتاج ہی نہیں کسی چیز کا. کیا وہ آپ کی ضرورتیں نہیں پوری کرے گا؟ اس لیے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ اکبر کو چھوڑ کر ان سے مانگتے ہیں جو خود مانگتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک چودھری تھا نمبردار، وہ بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا، راشن دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دے رہا ہے. ایک دن ایک بی بی اپنے بیٹے کو کہنے لگی جا پترا سائیں جانا، جا چودھری کا تو ہی مانگ لیا. اما میں نہیں جاندا. جا پترا جا مانگ لیا نا، گھر وچ کچھ بھی نہیں تے تو مانگ لیا. ہاں وہ چلا گیا ماں کے کہنے پہ. اتفاق ایسا ہوا جب چودھری اور نمبردار کے پاس گیا تو چودھری مسلح بچھائے بیٹھا ہوا نا، وہ مانگ رہا ہے اللہ سے. وہ وہیں سے واپس آیا. ماں کہنے لگی ہاں پتر لایا کچھ نہیں؟ کہتا ماں تو آپ مانگتا ہے تو میں ان کو کی مانگا. جس رب سائیں کو وہ پہ مانگ دے کو میں بھی مانگ لینا، جرا رب انہوں دینا پیا تو مینوں بھی دے دے گا. میں منگتے کو کی منگنا؟ میں تو اس کو مانگتا جڑا کسی کو بھی نہیں مانگتا. بعض اوقات نا لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں لیکن بات بڑی گہری کر جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی کہنے لگا کہ اکثر لوگ کچھ تعویذ ڈھونڈتے ہیں، کوئی دوائی ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ ہمیں پتر دے دے، اللہ ہمیں بیٹے دے دے. وہ کہنے لگا ہماری بکری ہے، انہیں 4 لیلے پہ دیتے نے تو میں لبدا پھرنا انہیں تعویذ کتوں لیا ہے؟ انہیں کیڑا تعویذ پایا؟ انہیں کیڑی دوائی کھادی؟ اس کو کس چیز نے بیٹے دے دیے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. یہ اس کے فیصلے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہیں ہے، جو حاضر یہ غائب ہے. وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اگلا مسئلہ ہے جی التسبیح اذا هبط وادیا، جب کسی اونچائی سے نیچے کی طرف آنا ہے تو اٹھتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کننا اذا صعدنا کبرنا، جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تھے نا تو ہم اللہ اکبر کہتے تھے. وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب ہم نیچے کی طرف اترتے تو ہم سبحان اللہ کہتے تھے. اچھا
بعض کا دو دوست اکٹھے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی باتیں کرتے چڑھ جاتے ہیں، باتیں کرتے اتر جاتے ہیں. جب کبھی سیڑھیاں دو دوست اکٹھے چڑھ رہے ہو نا، اس کو بھی تلقین کیا کریں اللہ اکبر پڑھو، باتیں تو بعد میں بھی ہو جائیں گی اوپر جا کے منزل پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر نیچے اتر رہے تھے تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات ہی بیان کر رہے تھے. باتیں بعد میں بھی ہو سکتی، اس لیے جب بھی سیڑھی کے اوپر چڑھیں اللہ اکبر پڑھیں، جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھیں. اگلی حدیث ہے جی باب یکتب للمسافر ما کان یعمل فی الاقامہ. مسافر اسی قدر عبادتیں لکھی جاتی ہیں جو بحالت اقامت کرتا تھا. مسافر آدمی ہے، پوری نماز پڑھتا تھا، عبادات کا اہتمام کرتا تھا، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، اب وہ پوری عبادت نہیں کر پا رہا، 2 فرض پڑھ رہا ہے. کس کا حکم مانتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سفر کی حالت میں جتنا اجر اسے اقامت کی حالت میں ملتا ہے، اللہ سفر کی حالت میں بھی اتنا ہی عطا کرتا ہے. بعینہ، جس طرح صحت مند آدمی اپنی عبادات کا اہتمام کرتا ہے نا، اور بیمار ہو جائے تو اس سے اس قدر اہتمام نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی عبادت تم نے اتنی ہی لکھنی ہے جتنی وہ حالت صحت میں کرتا تھا، اگرچہ بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا. لیکن اگر بیماری نہیں ہے اور صحت کی حالت میں بھی ڈنڈی مارتا ہے تو پھر سنتے پڑھتا ہی نہیں، نوافل پڑھتا ہی نہیں، اور اکیلے فرض پڑھ کے سمجھے کہ میرا گزارا ہو گیا. تو بیماری کی حالت میں بھی دوسرے سنتے پڑھنی نہیں، پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھتا، تو کیا کیا جائے؟ وہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، علماء نے لکھا ہے جس طرح کوئی سیلاب آنے والا ہو نا، آپ کو پتہ چل جائے سیلاب آنے والا، اب کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ بند باندھتے ہیں. فرائض میں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ سنتوں کا بند ہے، یہ سنتوں کا ایک حالہ ہے جس کے ذریعے انسان نماز کی حالت میں اس شیطان کے حملوں سے بچتا ہے. بلکہ ہمارے استاد گرامی شیخ یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے تو ایک دن بڑی پیاری توجیہ بیان کی. ان سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ سر جی یہ بتائیے کہ جو سنتیں ہیں ان کے بغیر نماز ہو جاتی؟ کہنے لگے اس بات کو چھوڑو، نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بتاؤ کہ مرد کا سطر کتنا ہے، کتنا حصہ اس نے چھپانا ہے؟ کہنے لگا جی ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک. کہنے لگا اس کا مطلب ہے ہاف نکر پہن کے تم نماز پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. کہنے لگا کبھی ہاف نکر پہن کے مسجد میں آئے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. کیوں؟ کہنے لگا جی بندہ سونا تھوڑی لگتا ہے، خوبصورت تھوڑی لگتا ہے، بندہ خوبصورت نہیں لگتا. کہنے لگے یہ سطر تو ہے نا، یہ ڈانپ لیا؟ ہاں جی ڈانپ لیا. نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے. تو تم نے کبھی پہنا؟ کہتا نہیں. تو کیوں؟ کہتا بندہ خوبصورت نہیں لگتا. کہنے لگے اسی طرح نماز بغیر سنتوں کے خوبصورت نہیں لگتی. جسم سارا چھپا ہو تو انسان خوبصورت لگتا ہے. اچھا ویسے آپ بتائیے، آپ بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہاف نکریں پہنی ہوتی کو خوبصورت لگتے ہیں؟ عجیب سے لگتے ہیں. تو سنتوں کے بغیر نماز؟ وہ نوجوان کہنے لگا جی آج تک ایسی توجیہ میں نے نہیں سنے، مجھے مزہ آ گیا، میں تو آج کے بعد سنتیں نہیں چھوڑنے والا. یہ نماز کی خوبصورتی ہے، اور ہم اس بات میں پڑے رہتے ہیں ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی. بھائی خوبصورتی ہے، جتنی کم کرنی ہے کر لیں. دنیا جہان کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن سنتا پڑھنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں، فرض ہی ہے نا جی، سنتا رہے بھی جانتے کیڑی گل. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرائض کے اندر کمی رہ جانے والی کس سے پوری جائے گی؟ نوافل سے. تو جب نوافل پلے ہوں گے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ باہر کیف حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو جس قدر بحالت اقامت اور دوران صحت وہ کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی، وہ سب اسی طرح لکھ دی جاتی. اگلا مسئلہ اس سے اگلی بات آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔